بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی عادت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ویڈیو کے اندر اس نعرہ کی تصحیح کی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس کے متعلق اس نے اپنے تئیں بہت سے دلائل دیے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا جو نعرہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اپنی اس گفتگو کے اندر اس نے چند ایک واقعات ایسے بیان کیے بخاری مسلم سے اور دوسری کتابوں سے کہ جن کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد وہ دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، تو انجینئر کہتا ہے کہ یہ بھی تو نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، تو اب اس کے متعلق تم کیا کہو گے، تمہارا نعرہ یہاں کیا کرے گا؟ یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ سب سے پہلے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ صحابی کہتے کسے ہیں تو تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ صحابی کی تعریف علماء نے مختلف کی ہے۔ صحابی کی جامع اور معنی تعریف جو ہے وہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح نخبۃ الفکر کے اندر کی ہے۔ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، اسلام پر اس کی وفات ہونا یہ شرط ہے۔ تو تعصب کی اینک اتار کر اگر اس تعریف پہ غور کر لیا جائے تو کافی اشکالات جو ہے وہ بندے کے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر تعصب کی اینک کو اتار کر تعصب کی نظر سے نہ دیکھا جائے، حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو لوگ مرتد ہو گئے، منکرین زکوٰۃ ہو گئے، ان کے متعلق بھی یہی حکم لگے گا کہ اگر ان میں سے توبہ طائب ہو گئی، ان کی وفات جو ہے وہ ایمان پہ ہوئی تو وہ صحابی ہی کہلائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت کی وجہ سے اور ایمان پہ خاتمے کی وجہ سے۔ اور اگر وہ اسی پہ ارتداد پہ ہی قائم رہے تو پھر وہ صحابی نہیں کہلائیں گے، چونکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ نمبر 2، سورہ الحدید کے اندر اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس میں اطلاقاً اللہ رب العزت نے بات ذکر فرمائی ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ یہاں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ایمان لانے والے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اب جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پہ ایمان لے آئے، ایمان لا کر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بن گئے، اب اس صورت کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ صحابی کی جو تعریف ہے اس کے مطابق جو ایمان پہ قائم رہا، جو ایمان پہ جس کی وفات ہوئی، اس کے متعلق فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ جو ایمان پہ رہنے والا جو صحابی، جو اصل تعریف کے مطابق جو صحابی کہا گیا ہے، جس کو میں اسی کی بات پر بات کر رہا ہوں کہ صحابی کے متعلق چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا ہو، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لایا ہو، تو ان کے لیے کیا ہے، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث انجینئر کیوں نہیں سناتا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم الناس یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو تم کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ اللہ رب العزت کا نام لے کر یہ کہا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور بغض سے منع کیا، ان سے محبت کرنے کا کہا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا ومن آذاهم فقط آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط اضل، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو ومن اضل اللہ فیوشک ان یؤخذہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اللہ رب العزت کو تکلیف دی تو ان قریب اس کا مواخذہ ہوا۔
اب یہاں اللہ رب العزت کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں کے خلاف زبان استعمال کی جائے، اور اس روئے زمین پر، اس صفحہ ہستی پر انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین اللہ رب العزت کے قریب ترین شخصیات ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اس حوالے سے صحابہ کرام کی جو بھی قرآن پاک کے اندر خصوصیات بیان ہوئی ہیں، اب فرمایا سورہ الفتح کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العزت راضی ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیعت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب یہ تو کنفرم جو ہے وہ جنتی ہے، تو اب یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب ان میں سے بھی جو صحابی ایمان پہ جس کی وفات ہوئی ہوگی وہی صحابی کی تعریف کے اندر داخل ہوگا، وہی صحابی کہلائے گا، کیونکہ ایمان پہ وفات شرط ہے، کیونکہ جنت جو ہے وہ تیار ہی ایمان والوں کے لیے ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ یہ وعدے اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں، اور ان کے علاوہ ہر وہ صحابی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لایا اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہو، وہ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر وعدے کیے گئے ہیں، جو قرآن پاک کی آیات ہے وہ بھری پڑی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بشارتوں کے ساتھ۔ نمبر 3 کہ صحابی یہ ایسی مقدس ہستی ہے کہ یہ ہر قسم کی تبرع اور طعن و تشنیع سے بالکل پاک ہے۔ اگر تعصب کی اینک اتار کر، تعصب کی نظر کو ہٹا کر بندہ تحقیق کی نظر سے دیکھے تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مجروح کر دیا جائے، صحابہ کرام کی ذات عالی کو طعن و تشنیع کا ذریعہ بنا لیا جائے، ان پہ طعن و تشنیع کی جائے، تو ہوتا کیا ہے کہ دین کی جو گواہی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب دین کے گواہ صحابہ کرام ہیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے متعلق یہ کہہ دیا جائے گا فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، جب اس طرح ان کی شان کے اندر تنقیص کی جائے گی تو اس صورت میں نتیجہ کیا نکلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیا ہوا دین جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام اس مبارک دین کے گواہ ہیں۔ تو جب گواہ مشکوک ہو جائے تو جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے وہ چیز خود بخود مشکوک ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تعصب کی اینک اتار کر تحقیق کے ساتھ اور محبت اور عشق کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔